أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور اگر مومنین میں سے دو فرقے آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں میں صلح کرا دو. پھر اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو جو فرقہ زیادتی کرے تم بھی اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع کرے. پھر جب رجوع کرے تو فریقین میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو. بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں میل جول کروا دیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ناظرین. سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی نقوی. تمام حمد و ثنا ہو اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی ممکن نہیں اور شمار کرنے والے جس کی نعمتوں کا شمار کر نہیں سکتے.
نہ ہی کائنات میں کوئی ایسی لغت ہے جو اس کی صفات کے لیے کوئی لفظ معین کر سکے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اور ہمارا درود و سلام ہو ان مصطفیٰ بندوں پر جو اس کے رب کی حمد، اپنے رب کی حمد اس شان سے کرتے ہیں کہ پالنے والے کو ان کی حمد کرنا اچھا لگتا ہے، جن کا بیان اس کے عرفان کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہمارا درود و سلام ہو ذات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاک آل پر. ماہ مبارک کی دوسری سحری میں ہم داخل ہو رہے ہیں. پروردگار عالم کا کرم کہ تمام امت نے پہلا روزہ اختیار کیا. دعا ہے کہ پروردگار سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آنے والے اس ماہ مبارک میں ہمیں اسی طرح عبادت کی توفیق عطا فرمائے. بالیقین جہاں بھوک اور پیاس اور دیگر احکامات کا خیال رکھنا ہے، وہیں ذکر خداوند تعالیٰ، قرآن مجید میں بتائے گئے احکامات، ان میں جستجو کرنا، ان میں غور و فکر کرنا عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. آج گفتگو یقیناً ایک اہم موضوع پر ہے اور ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں جو ماہ مبارک کی ہیں، اس میں ایک برکت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں لوگوں کے درمیان، امت کے درمیان اخوت اور محبت پیدا ہوتی ہے. مختلف مکاتب فکر کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک تمام لوگوں کے درمیان اتحاد کا ذریعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت مشہور اور معروف حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام امت، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسد کی مانند ہے، اور اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. آج دنیا کے جو حالات ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس موضوع پر بات ہو. امت کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس پر گفتگو. سازشی جو مسلمان دشمن ہیں، جن کے نزدیک فرقہ واریت کچھ نہیں ہے، ان کے نزدیک سب مسلمان ہیں اور وہ الگ الگ کر دینا چاہتے ہیں، امت کو بانٹ دینا چاہتے ہیں، تفریق کر دینا چاہتے ہیں، اور اسی میں ان کی کامیابی ہے. ایسے ماحول میں تمام مسلمانوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اتحاد وقت کی شدید ضرورت ہے. اسلام کی 14 صدیوں کی تاریخ، یعنی 14 صدیاں، 1400 سال کی تاریخ ہمیشہ اس بات کی متقاضی رہی ہے کہ اخوت ہو، لیکن اس وقت جو حالات عالمی سطح پر ہیں، اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ماہ مقدس رمضان ایک ایسا میں کہوں کہ تربیتی پروگرام ہے، ایک ایسی تربیت کا مہینہ ہے جس میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ دوسرے لوگ کتنی مشکلات اٹھاتے ہیں، احساس ہوتا ہے. اسلام تو مذہبی انسانیت کا ہے، بالیقین قرآن کا مخاطب انسان ہے. دین کے احکام انسان کو انسان بنانے کے لیے ہیں. اگر انسان نیک اور پرہیزگار ہو تو ایک بہترین معاشرے کی تخلیق ہو سکتی ہے. حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال کے 6 مصرے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہر چوک پہ لگا دینے چاہیے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. آج اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے سچ ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں علم و عمل میں ہمارے ساتھ واجب الاحترام شخصیات موجود ہیں. ہمیشہ کی طرح میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور شامل ثواب ہوئے. میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. حضرت علامہ عبدالخالق فریدی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کا وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. آپ کی گفتگو سے ہم بھی استفادہ کرتے ہیں، ناظرین بھی استفادہ کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں ہمارے ایک اور محترم دوست جناب
راجہ عبید الرحمان حسینی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور میں شکر گزار ہوں ہمارے قاری صاحب کا، قاری حفیظ الرحمان عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیوز میں، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید اثر اور رنگ پیدا کرے۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں جو ہمارے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن میں موجود رہیں گے۔ گفتگو کے ساتھ ساتھ نعت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ کے سب کے جانے پہچانے بہت ہی پیارے، بہت ہی ڈوب کے پڑھنے والے جناب وسیم عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں بہت ہی محترم دوست اور سچ ٹی وی سے ایک بہت پرانا رشتہ یقیناً جڑا ہوا ہے اور جڑا رہے گا، جناب تابش مہدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ کہ جو تشریف لائے، اس عبادت میں شریک ہوئے۔ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے عبادت شمار فرمائے۔ ہمارا یہ پروگرام تمام ناظرین کے لیے مفید ثابت ہو، ہم سب یہاں سے کچھ لے کر خدا کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ کی قربت کا سبب بن جائے ہماری یہ گفتگو۔ آغاز ہے، اخوت کا عنوان ہے، تو پہلا سوال جو میں عبدالخالق فرید صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھ جائے گا۔ ایک طالب علمانہ سوال، پہلی بات، لفظ اخوت کا مطلب سمجھائیے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اخوت کا مطلب کیا ہے؟ ایک عام دیکھنے والا جو ناظر ہے اس کے لیے، جو بچے آج کل اردو نہیں اتنی سمجھ پاتے ہیں، اخوت کا مطلب پہلے بتا دیجیے پھر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اخوت کا معنی ہے بھائی چارہ، بھائی چارہ، بردرہڈ، جی بردرہڈ، امنگ مسلمس اینڈ امنگ ہیومنس، تمام لوگوں کے درمیان بھی اور مسلمانوں کے درمیان بھی بھائی چارے کی کیفیت۔ اوکے جی، پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اخوت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب نے بڑی مسحور کن آواز میں سبحان اللہ اس آیت کی اور اس سے پہلی والی آیت کی تلاوت کی، جو دونوں آیتیں سورہ حجرات کی ہیں، آیت نمبر 8 اور 9۔ اور اللہ رب العالمین نے اخوت کے بارے میں اس آیت کریمہ میں بہت ساری جامع باتیں جمع کر دی ہیں کہ مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے درمیان صلح کا ہونا ضروری ہے۔ اب جو وقتی طور پر غلط فہمیوں کی بنیاد پر جو لڑائی جھگڑا ہے یا اختلاف رائے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھائیوں میں ہو جاتا ہے اور ہم ازل سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ سنگین اختلاف بھی بھائیوں میں ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل میں ہوا، اور قرآن مجید میں ہی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ منوان آپ پڑھ دیجئے، ان کو بتا دیجئے۔ تو اس میں ایک یہ سوچ کہ جھگڑے کا ہونا، اختلاف رائے کا ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے امکانات ہمیشہ موجود رہتے ہیں، لیکن جھگڑے کو باقی رکھنا، اس کو تنازع کی شکل دینا، اس کو طول دینا، اس میں پھر جدال تک، جنگ تک، قتل و غارت گری تک پہنچنا، یہ مذموم امر ہے اور اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ بلکہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص کسی مومن کو اس اختلاف کی وجہ سے ناحق قتل کرے گا تو رب العالمین نے اس کی جو سزا ہے دنیا اور آخرت میں انتہائی مہلک اور سنگین بیان کی، اور فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جس نے جان بوجھ کر ایک مومن کا قتل کیا تو اس کا بدلہ اللہ نے جہنم کو رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اور ایسا کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ، یعنی اس کی بچاؤ کی کوئی صورت سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہ اختلافات کا جو رونما ہو جانا ہے،
اس میں صلح جو ہے وہ اس کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرنی چاہیے. اور ہم ہر دور کے معاشرے میں یہ باتیں دیکھتے رہے ہیں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو سنجیدہ ہیں، جہاں دیدہ ہیں اور ریاست کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، انسانیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ امن کے پیغمبر ہیں. بالکل وہ امن کے دعوے دار ہیں، وہ امن کا سفید جھنڈا اٹھانے والے ہیں. تو وہ کوششیں اور کاوشیں کرتے رہتے ہیں. اور اس سے پہلی والی آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ان میں صلح کرائیں. اب سوال یہ ہے کہ صلح کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ بالکل. کیونکہ عام طور پر صلح کا نہ ہونا پنچایتوں کے بعد بھی، جرگوں کے بعد بھی، اور عدالتوں کے چکر لگانے کے بعد بھی، سالسوں کے بعد بھی مزید اس کا بڑھ جانا، جی ہاں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ہاں، اس کی وجہ جو ہے وہ ہے قومیت کا تعصب، رنگ کا تعصب، نسل کا تعصب، فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں. جی ہاں، اور جو معاشی طبقاتی جو سسٹم ہے یہ اس کی وجہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں اس کا بھی ذکر فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، کہ آپ کی پیدائش اور تخلیق، یعنی انسانیت کی پیدائش اور تخلیق اور آغاز اور جنم، یہ دو افراد سے ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ مطہرہ مائی حوا سلام اللہ علیہا. پھر اس سے بہت سارے لوگ بڑھ گئے، جب بڑے تو قبیلے بن گئے، جب آگے بڑھے تو قومیں بن گئیں. یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو تعارف ہے، شناخت ہے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی ہستی، خیر البشر، افضل البشر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے رسول مکی. فریدی صاحب نے فرمایا کہ جو لڑائی ہوتی ہے اس کی بنیاد میں بہت ساری باتیں ہیں، جس میں ایک بنیادی بات جو ہے وہ تعصب ہے اور عدل کا نہ ہونا ہے. مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول جو بہت سارے سننے والوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے اور بالیقین علماء کے ذہن میں محفوظ ہے، کہا کہ نظام کفر کے ساتھ چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، وہاں پہ تعصب جنم لیں گے، اور جہاں تعصب جنم لے گا وہاں پہ اخوت کی فضا کبھی نہیں بڑھ سکتی. اور جہاں اخوت نہیں ہوگا وہ معاشرہ کبھی پنپ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہ اقدار کا قتل ہو جاتا ہے، وہاں پہ صلاحیتوں کا قتل ہو جاتا ہے، وہاں پہ محبتوں کا قتل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن جاتا ہے جس میں ہر آدمی ذہنی اذیت کا شکار ہوتا چلا جائے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سچ کا سفر جاری ہے، کہیں نہیں جائیے. مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی نقوی، اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اخوت کے عنوان پر. بہترین آغاز کیا ہمارے فریدی صاحب نے، عبدالخالق فریدی صاحب نے. میں ان کا ممنون ہوں، متشکر ہوں. دوران بریک ہمیں جوائن کیا ہماری ایک اور بہت محترم شخصیت نے، میرے بہت ہی عزیز، بہت ہی پیارے دوست، اور ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہیں، ہمیشہ تشریف لاتے ہیں. اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. میں شکر گزار حضرت علامہ علی عدنان زیدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی رمضان بہت بہت مبارک ہو. آپ سب کو بہت آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. عنوان گفتگو اخوت، جیسا کہ آپ نے سنا، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے. میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں. قاری صاحب اور مفتی صاحب جو ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کے حوالے سے کیا تاکید فرمائی ہے. ہم ظاہر مسلمان سب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم سب یہ نعرہ یقیناً بلند کرتے ہیں کہ محبت رسول میں موت بھی قبول ہے. تو یہ سارا جو عنوان ہے ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن ہم موت قبول کرنے کے بجائے دوسرے کو موت دینے پر کیوں راضی ہو جاتے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں، جیسا کہ ہمارے علامہ صاحب نے پہلے ہی بیان کر دیا اخوت کے حوالے سے، کہ جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں.
تو جب ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں تو کثیر تعداد میں ہمیں احادیث کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مقامات پر صحابہ کرام کو بلکہ کیا پوری امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جو اتحاد اور اتفاق کی برکت ہے یہ بہت بڑی ہے۔ جیسے کہ ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ مسلمان کی جو مثال ہے نا وہ ایک عمارت کی طرح ہے۔ بالکل۔ اب جو عمارت ہوتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپس میں جو بلاکس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بنتے ہیں، اور جب ایک بلاک دوسرے بلاک کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے اندر جا کے عمارت کے اندر تقویت آتی ہے۔ تو یہی مثال بیان فرمائیں کہ ایک مومن کی دوسرے مومن کی مثال اس طریقے سے جیسے ایک عمارت ہے کہ ایک عمارت کا جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے، تو اتفاق اور اتحاد کی جو مثال ہے وہ یوں بیان فرمائی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں تک بیان فرما دیا ایک حدیث میں ہے کہ جب حضور صحابہ سے مخاطب تھے، تمام صحابہ سے، تو حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل کے اندر برا خیال کرے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو آپ ذرا یہ تصور کر لیجئے کہ جو اسلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہو کہ ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو دل میں برا جانے، تو پھر آپ یہ تصور کر لیجئے کہ وہ اسلام ہمیں کیسے یہ درس دیتا ہوگا کہ ہم آپس میں دل کے اندر نفرت پیدا کر لیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا کر لیں اور ایک دوسرے کو منتفر کر دیں۔ اور اگر قرآن میں بھی دیکھا جائے جیسے کہ انہوں نے بیان فرمایا، تو اس کے علاوہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بالکل صحیح۔ جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، اللہ کی رسی سے جدا نہ ہو جانا۔ اور اسی کے آگے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہاں جو اللہ نے بیان فرمایا نا کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھے ہوئے تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اب جو تم آپس میں جو رشتہ اخوت کے ساتھ منسلک ہوئے ہو نا، تو یہ اللہ کا تم پر خاص انعام تھا کہ جس کی وجہ سے تم رشتہ اخوت کے اندر جڑے ہو۔ كنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها، اور بیان فرمایا کہ تم اس دشمنی کے اندر یہاں تک چلے گئے تھے کہ تم جہنم کا جو گڑھا تھا نا اس کے کنارے پر تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام سے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کو بالکل واضح کر کے بیان فرما دیتا ہے تاکہ تم قرآن کی جو آیات ہیں ان کے ذریعے ہدایت پاؤ۔ تو قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار مقامات پر ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں کا جو اتفاق اور اتحاد ہے اس کے اندر بہت زیادہ برکت ہے، اور مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے، نفرت، بغض اور عداوت دلوں سے نکالنی چاہیے۔ بہت بہترین بات ہے جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر تاکید فرمائی ہے، جیسا آپ نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا، بے شک بھی بات درست ہے۔ کچھ عوامل کی جانب مفتی صاحب نے اشارہ کیا، آپ بھی اس جانب فرمائیے کہ قرآن اور حدیث میں اتنی تاکید کے بعد بھی مسلمانوں میں اتحاد نہ ہونے کے کیا عوامل ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اگر یہ دیکھا جائے تو جو آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ پوری طریقے سے جو ہے نا دین کے اندر آنا نہیں چاہتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار جو دین ہے نا، دین کے اندر ہمارے لیے تنگی ہے، دین کے اندر ہمارے لیے مشکل ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا دین کے اندر ہمارے لیے کیا ہے، تو جب ہم دین کو اپلائی کرتے ہیں نا، تو دین کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو دین کے اندر ہمارے لیے ہر معاملے کے اندر آسانی پیدا کی گئی ہے، مگر جب تک ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا نا تو اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ جو آپس کا اتفاق اور اتحاد ہے تو یہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہماری تربیت ہونا بہت ضروری ہے۔ علامہ علی عدنان زیدی صاحب، آپ سے سوال کرتا ہوں، اور سوال میرے پاس ہے لیکن چونکہ گفتگو جاری ہوتی ہے تو ذرا تھوڑا سا تسلسل جڑ جاتا ہے۔ مائنڈ سیٹ ایک ٹرم ہے، ویسے تو اصطلاح ہے، ذرا تو اس کا مطلب سمجھائیے کہ مائنڈ سیٹ سے مطلب کیا ہے ایک عام دیکھنے والے کے لیے۔ تربیت کرنا کس کی ذمہ داری ہے، کون کرے گا تربیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور میں پوری امت مسلمہ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کا سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ایک تو مائنڈ سیٹ کیا ہے اور تربیت کون کرے گا۔ بالکل، تو مائنڈ سیٹ تو وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جو کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور تربیت کون کرے گا؟ تو ایک تو تربیت
کرنے کے لیے اللہ نے اپنی کتاب بھیجی جو کہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ نازل کی، اور یہ اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی کہ قرآن مجید تربیت کی ایک ایسا بہترین درس ہے کہ جس کو پوری امت مسلمہ کو لینا چاہیے۔ اور خود مولا علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو قرآن کی تعلیمات کیا ہے کہ انسان کو اپنے وجود کو ایسا بنانا چاہیے کہ وہ تعلیمات اہل بیت سے بھی جڑ جائے اور قرآن سے بھی جڑ جائے، اور دونوں کو ملا کر جب ان کا مجموعہ نکلتا ہے تو وہ ایک ایسی تعلیمات بن جاتی ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ اب مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ وہ ہے کہ ایک تو مائنڈ سیٹ انسان کا اپنا ذاتی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اس کے ذہن میں ہے، لیکن ہمیں مائنڈ سیٹ وہ لینا ہے، نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ اہل بیت اور قرآن اور اہل بیت اطہار اس بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں مائنڈ سیٹ کی بات اگر آپ نے کی تو میں مولا علی علیہ السلام کا مائنڈ سیٹ پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ مولا علی علیہ السلام کہ جنہوں نے خدا کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ یا الہی میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یا الہی تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو مجھے بالکل ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ مولا علی علیہ السلام کیا تعلیمات دے رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ مولا علی علیہ اخوت آپ کا پروگرام کا موضوع ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب تم مر جاؤ تو تمہارے اوپر آنسو بہائیں۔ تو یہ مولا علی علیہ السلام نے ایک مائنڈ سیٹ دے دیا، اور مولا علی علیہ السلام کا مائنڈ سیٹ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مائنڈ سیٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وما ینطق عن الہویٰ، کہ جب تک خدا کا حکم نہ ہو۔ اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن مجید میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے نبی دیں وہ لے لو، جسے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو مائنڈ سے رسول خدا بتا گئے ہیں، کہا کہ تم میں سے ایک مومن، ایک مسلمان وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان کا بھلا چاہے اور کبھی دوسرے مسلمان سے حسد نہ کرے۔ اور ایک اور موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری و مسلم کا ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ جیسے جنت میں جانے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایک مومن کا دوسرے مومن کو دوست رکھنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ ایک مومن دوسرے مومن کو دوست نہیں رکھے گا، گویا وہ جنت کی خوشبو سے بھی دور ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی جو کہ جو پوری امت مسلمہ جن کے بغیر چل نہیں سکتی، اور ہم نبی کے ہر آواز پر لبیک کہتے ہیں، ان کے کلمہ گو ہیں۔ تو بات کیا ہوئی؟ اب ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے کہ جو مائنڈ سیٹ ہمیں دیا گیا، جو مائنڈ سیٹ ہمیں کربلا میں امام حسین نے دیا، امام حسین کیا مائنڈ سیٹ دے رہے ہیں؟ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ امام حسین نے کیا مائنڈ سیٹ دیا کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو نانا کی امت کی اصلاح اخوت میں ہے، بھائی چارے میں ہیں، اور یہی کربلا کا میسج تھا کہ امام حسین کیا پیغام دے رہے تھے کہ میری باتیں تم پر اثر اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ تمہارے شکم میں حرام مال ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کیا مائنڈ سیٹ دے دیا کہ اخوت، محبت۔ مولا علی کا مائنڈ سیٹ آپ کے سامنے پیش کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ اور امام زین العابدین کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو اپنا نفس سمجھے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اپنے لیے پسند کرے گویا وہی دوسرے مومن کے لیے پسند کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مائنڈ سیٹ دے دیا۔ تو جب یہ تمام مائنڈ سیٹ مل گئے تو ایک مائنڈ سیٹ بنا، وہ مائنڈ سیٹ قرآن اور اہل بیت کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اب جب ہم قرآن اور اہل بیت کے مائنڈ سیٹ کو لیں گے تو ہم اس بتائی ہوئی باتوں پر چلیں گے جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے کہی۔ تو پھر مولا علی علیہ السلام نے فزتو برب الکعبہ کی صدا کو کیوں بلند کیا؟ کیونکہ مولا نے اپنی زندگی کو اپنا اثاثہ نہیں سمجھا، خدا کی امانت سمجھا، اور خدا کی جب امانت سمجھا تو زندگی کو ویسے گزارا جس طرح قرآن نے کہا، جس طرح رسول خدا نے کہا۔ تو میں اپنا مائنڈ سیٹ یا تو ظاہری دنیا کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بنا لوں، ایک گلیمر دنیا میں چلا جاؤں، ایک فیشنیبل دنیا میں چلا جاؤں، میں فقط اپنا سوچوں، دوسرے کو میں نظر انداز کر دوں، ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے۔ لیکن اگر میں اپنے مائنڈ سیٹ کو قرآن، اہل بیت، خدا کی بتائی ہوئی تعلیمات سے لوں گا تو میں اپنا مائنڈ سیٹ ویسے کر لوں گا کہ جو تعلیمات
قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، تو پھر میرے اندر اخوت بھی آئے گی، میرے اندر بھائی چارہ بھی آئے گا، اور فقط ماہ رمضان المبارک میں نہیں آئے گا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بھی کام کو کرنے کا فقط کوئی مہینہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کام کو مکمل کرنے میں آپ کی نیت ہوتی ہے۔ بے شک، اب وہ بے نیت شک، ماہ بے شک، رمضان بے شک۔ المبارک میں آپ کریں یا کسی بھی وقت کریں، جب آپ کی نیت ہو جائے گی تو نیت کا عمل درآمد جو ہے آپ کے عمل پر ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب ہماری نیت بہتر ہوگی تو ہمارا مائنڈ سیٹ اس انداز سے چلے گا کہ جو اسلامی تقاضوں کو ذہن میں رکھ کر ہم عمل کریں گے، سبحان اللہ۔ اور جب ہمارے ذہن میں اسلامی تقاضے آئیں گے تو ہم کسی مسلمان کو کمتر نہیں سمجھیں گے، بلکہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، کیونکہ یہی تعلیمات خدا ہے اور یہی تعلیمات قرآن ہے۔ جناب عبدالخالق فریدی صاحب کی طرف، تربیت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ معاشرے میں تربیت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ آپ کا ظاہر کھلا دشمن ہے۔ جہاں تک شریعت اسلام کے لیے تربیت کی بات ہے تو اس کا جو آغاز ہے یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ٹھیک، کہا کہ اس طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ کامل اور مکمل جس طرح کہ اس کا حق ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو اختلافات تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو اختلافات تھے، شاید جتنے جو اختلافات عربوں کے اندر تھے، ایک کم آبادی ہونے کے باوجود اربوں میں اربوں اختلافات، جی ہاں، عربوں سے بھی آپ آگے چلے جائیں۔ یعنی مولانا حالی نے کہا کہ قبیلے کا بت ایک جدا تھا۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، سچ کا سفر جاری ہے، کہیں نہیں جائیے گا۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے علامہ عبدالخالق فریدی صاحب، میری ان سے بڑی محبت ہے۔ وسیم بھائی کہتے ہیں کہ آپ ان سے خطرناک سوالات کرتے ہیں۔ بھائی میں کس سے کروں سوالات؟ جس پہ بھروسہ زیادہ ہوتا ہے اس سے سوالات ہوں۔ سیکھنے کا موقع بات یہ ہے کہ جس پہ بھروسہ زیادہ ہوتا ہے اسی سے جو ہے وہ زیادہ انسان سوالات بھی کرتا ہے۔ یہ تربیت کی بات آپ نے کی، تربیت میں ایک ایلیمنٹ ضرور شامل کر لیجئے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ علماء کا کردار بڑا اہم ہے، منبر و محراب کا کردار بڑا اہم ہے تربیت کے حوالے سے، چونکہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور جس طرح سے اتحاد نظر آنا چاہیے اگر کہیں نہیں نظر آتا تو اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہمارے علماء کو بھی لینی پڑے گی، قبول کرنی پڑے گی، کیونکہ جب تک مرض کا آپ تعین نہیں کریں گے، تشخیص نہیں کریں گے، علاج بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ جی بات کو آگے بڑھایا جائے۔ میں اس سوال کو یوں آگے بڑھاؤں، ریاست میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور ہم نے ریاست مدینہ دیکھی جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، وہ تو وہی ہے، نمونہ عمل وہی ہے۔ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کے درمیان مساوات اور برابری یقینی بنائے تاکہ اخوت کی فضا قائم ہو؟ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے بات آگے بڑھے گی۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ جو تربیت ہے یا فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کردار ہے جناب، یا سینسٹیو کیفیت سے پبلک کو، عوام کو نکالنا ہے، بالکل ٹھیک۔ تو آپ نے علماء کا ذکر کیا، اس پر بھی پھر بعد میں ہم بات کریں گے۔ بنیادی ذمہ داری یہ ریاست کی ہے، ریاست اور جو ریاست کے کارپردار ہیں، ریاست کے جو ذمہ داران ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی ایسی بات ہو تو وہ اپنی قوم کو اور اپنے عوام کو ان اختلافات سے نکالیں، کیونکہ ان کے پاس وسائل بھی ہیں، اور ان کو یہ جو ریاست کی ذمہ داری دی ہے، بلا شبہ جو جمہوری نظام ہے
پبلک نہیں ان کو ذمہ داری دی ہے. بالکل. تو گویا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری بنیادی طور پر پبلک کی طرف سے حکومت کو یا حکمرانوں کو یا ذمہ داران کو سونپی گئی ایک امانت ہے. اس امانت کی ادائیگی یہ آپ پر فرض ہے. اور دیکھیں اگر ہم ریاست پاکستان کو ہی لے لیں تو اس کے جو معمار ہیں، فاؤنڈر ہیں اس ریاست پاکستان کے اور تحریک پاکستان کے، جن کی کوششوں سے یہ جو تحریک ہے یہ پروان چڑھی ہے، منطقی اور عملی انجام کو پہنچی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو مسلک تھا اور جو دیگر وہاں ان کے ساتھ لوگ موجود تھے، ان کے رائٹ ہینڈ مولانا شبیر احمد عثمانی تھے جنہوں نے مغربی پاکستان میں جھنڈا بھی لہرایا تھا جناب. تو ان دونوں کا مختلف مسلک ہونے کے باوجود جناب کہیں بھی ایک ذرے کے برابر بھی آپ کو اختلافی سوچ نظر نہیں آئے گی. بالکل. اور پھر اسی طرح مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم نے اسلام کے نام پر جب یہ ریاست حاصل کی تو اب اس کا سفر آگے بڑھنا چاہیے. تو قرارداد مقاصد انہوں نے بنائی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب انہوں نے 22 نکات جو ہیں وہ نکالے، اور اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ 23 نکات تھے. یعنی تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا، 22 نکات ان کے سامنے پیش کیے. تو علامہ جارجوی جو فقہ جعفریہ کے نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ اس میں ایک شق کا اضافہ کریں، وہ کیا ہے؟ ختم نبوت. سبحان اللہ. تو اضافہ ہوا تو 23 نکات بن گئے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے تمام مکاتب فکر کے نزدیک وہ بالکل یکساں اس کی سوچ ہے، مسلمہ ایک حقیقت ہے. بالکل بالکل. اور میں نے اپنی طالب علمانہ زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جب یہ تحریکیں چلتی تھیں ختم نبوت کے لیے 1974 میں یا اس کے بعد جب بھی، تو تمام مکاتب فکر کے علماء ایک ہی آیت سورہ احزاب کی پڑھتے تھے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم سبحان اللہ سبحان اللہ ولکن رسول اللہ و خاتم سورہ النبیین. احزاب 40 بالکل صحیح. اور تمام علماء اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت، یہ حدیث پڑھتے تھے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو اہل علم کہنا چاہیے اور جو سنجیدہ علماء ہیں انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے. اس پر ہم آگے جا کر پھر بات کریں گے کہ آخر یہ نقب لگائی کس نے ہے، بالکل صحیح، یہ آگ لگائی کس نے ہے، بالکل صحیح، سلگائی کس نے ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، اور ہمیں اس کو کیسے پہچاننا ہے اور اس آگ کو کی کیسے بجھانا ہے. منافقت سے ہم نے کیسے باہر نکلنا ہے اور آگ کو بجھانا ہے اور اپنے عوام الناس کو اس کے بارے میں بتانا ہے. بہرحال جو پہلی اور آخری بات یہ ہے کہ پہلا جو کردار ہے وہ ریاست کے نمائندوں کا ہے. صحیح ہو گیا جی. اگر وہ کردار ادا نہیں کرتے تو بلا شبہ وہ اپنا حق امانت ادا نہیں کرتے. بہترین، جزاک اللہ خیر. پہلی ذمہ داری ریاست کی ہے. اور مفتی صاحب بیٹھے ہیں، عبدالرحیم صاحب، آپ سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. ایک نوجوان سوچ اور بالیقین کہ ایک نوجوان کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں وہ آپ بہتر طور پہ اس کا جواب دے سکتے ہیں. ریاست مدینہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت حاکم، رسول کا ایک کردار تو ظاہر ہے کہ بحیثیت نبوت بھی ہے، لیکن ایک کردار بحیثیت حاکم کے ہے. اس ریاست میں غیر مسلم بھی رہتے تھے. بالکل. تو جو غیر مسلم رہتے تھے ان کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا تھا، کیسا تھا؟ کوئی روایت کہ جس میں جو غیر مسلم تھے ان کے لیے بھی برابری کے حقوق آپ نے یعنی معین فرمائے، ان کو حقوق دیے تاکہ معاشرتی سطح پر مسلمانوں کے درمیان بھی اور غیر مسلموں سے بھی ایک محبت کا جو پیغام ہے وہ پہنچے اور ایک اخوت کی فضا قائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک بات ہے ریاست مدینہ کی تو دعوے دار تو خیر بہت ہیں، مگر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ریاست مدینہ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اس کے لیے پریکٹیکلی ہمیں پھر ریاست مدینہ کو پوری طریقے سے اپنانا ہوگا. یہ جملہ آپ آہستہ سے گائے گئے، دعوے دار بہت ہیں.
جہاں تک ریاست مدینہ کا تعلق ہے یا پھر آج کا تعلق ہے، تو آج اگر ہم فی زمانہ اپنی ماحول میں دیکھتے ہیں تو جو مسلمان ہیں نا، تو ان کو تو جو مسلمان والے حقوق تھے، جو حقوق تھے، وہ نہیں دیے جا رہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہماری گورنمنٹ ہے یا اس کے علاوہ جو سربراہی جو غیر مسلموں کو حاصل ہوتی ہے ان کے تہوار وغیرہ کو، تو جیسے مسلمانوں کو حاصل ہونی چاہیے تھی ویسے ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ ہم نے حضور کی سیرت سے، اسوہ حسنہ سے، اس کے علاوہ جو ریاست مدینہ ہے اس سے ہم نے یہ بات تو لے لی کہ حضور نے جو غیر مسلموں کے ساتھ جو تہوار کیے ہیں، جو ان کے ساتھ رویہ اپنایا وہ کیسا تھا، مگر جہاں حضور نے مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا ہے تو ہم نے وہ رویہ وہاں چھوڑ دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ریاست قائم ہوئی ہے اور جب ریاست مدینہ بنی ہے، جو حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں، تو اس وقت جو حالات اور واقعات تھے وہ تقریباً ہم سب عام عوام بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ کس حالت میں حضور نے وہاں سے ہجرت کی تھی، اور باقاعدہ فرمایا تھا کہ اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں مکہ کو کبھی نہ چھوڑتا۔ تو جب اس کیفیت میں ہجرت ہوئی، پھر اس کے بعد جب مدینہ تشریف لائے آپ، اور مدینہ تشریف لانے کے بعد جو آپ نے میثاقی مدینہ کیا اور جس طریقے سے آپ نے اخوت اور بھائی چارگی قائم کی، جس کی مثال ہمیں آج تک نہیں ملتی۔ میثاق مدینہ ایک بہت اہم ترین ہے، اور وہ اس طور پر ہے کہ جناب دیکھیں بالکل مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر آگے صحابہ اپنا، اور اس کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو یہ حضور کی تربیت کا اثر ہے کہ مدینہ منورہ کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے حضور کی صرف ایک صدا پر اپنا مال پیش کرنے کو تیار ہو گئے، اپنا مال قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ حدیث میں، روایت میں ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ جب حضور نے میثاقی مدینہ کیا، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کیا، تو اس کے بعد مہاجرین جو انصار صحابہ تھے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو جن مسلمانوں کے درمیان آپ نے ہمارا بھائی چارہ کیا ہے تو ہم اپنا آدھا مال خود رکھتے ہیں، آدھا مال ان کو دیتے ہیں، اپنی آدھی جائیداد خود رکھتے ہیں، آدھی زمین ہم ان کو دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں تک بھی ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے تو یہاں تک بھی بات کر دی کہ جناب میرے پاس جو میری ازواج کی تعداد ہے وہ 2 ہے، 2 سے زیادہ ہے، تو پھر میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں اور اس کے بعد جا کر جو ہے وہ آپ ان سے نکاح کر لیں تاکہ جو معاملات ہیں انسانی حقوق کے وہ بھی ادا ہو سکیں۔ تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں تو یہاں تک سبق ملتا ہے، اور حضور کی سیرت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کو بھی حقوق دینے چاہیے، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلموں کے حقوق ہیں وہ بھی ان کو ملنے چاہیے۔ مگر ظاہر سی بات ہے کہ جب اسلامی ریاست ہوگی تو اس کے ماتحتی کے اندر جو رہ کر غیر مسلم ہیں تو ان کو ان کے حساب سے حقوق دیے جائیں گے، مگر جہاں مسلمان ہیں تو وہاں پر مسلمانوں کو بھی مسلمانوں کے برابر کے جو حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے۔ بہت اچھا جی، جزاک اللہ خیر۔ جی چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہوں گا، مطلب بڑا سینسٹیو سوال آپ نے کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ روایت تقریباً احادیث کی اکثر و بیشتر کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی ربی، ٹھیک ہے، جو تورات کا عالم تھا، اس سے قرضہ لیا ہوا تھا ضرورت کے لیے۔ ٹھیک، اب جو قرضہ چکانے کا وقت تھا وہ ابھی نہیں آیا تھا، اس سے چند روز پہلے اس ربی یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں روک لیا، اچھا، کہ آپ میرا قرضہ چکا دیں۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ ابھی وقت بھی نہیں آیا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ابھی چاہیے، اچھا، اور اگر آپ نہیں قرضہ چکائیں گے تو آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ارے حدیث میں آیا زور کی نماز وہیں پڑھی، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، جب 5 نمازیں ہو گئیں، اور اس دوران یہ ہوا کہ جیسے جیسے صحابہ کو پتہ چلا تو وہ جمع ہوتے گئے، اور کچھ صحابہ جو تھے وہ ربی کو تھوڑا غصے سے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پیغمبر کو، ہمارے نبی کو آپ نے روک رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غصہ کرنے سے منع کیا کہ آپ اس کی طرف دیکھ کر غصہ نہ کریں، اور جب 5 نمازیں ہو گئیں تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو قرضہ لینے کے لیے نہیں روکا تھا، میں ایک تورات کے اندر میں نے آپ کا کردار پڑھا تھا کہ لا فظن ولا غلیظن، کہ آپ سخت مزاج اور درست مزاج نہیں ہوں گے، آپ اخلاق کے پیکر ہوں گے۔ واہ واہ، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، سچ کا سفر جاری، کہیں نہیں جائیے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن جاری ہے، خوبصورت ترین گفتگو، اگرچہ کہ موضوع تھوڑا سا حساس ہے اور اس میں نصیحت کے پہلو بہت زیادہ ہیں، اور یہ ایک درد دل ہے جو بیان ہو رہا ہے، اور یقیناً کہ بیان ہوگا، علماء سے فائدہ اٹھایا جائے گا، تو ہم معاشرے میں تعمیری گفتگو کر رہے ہیں،
اور وہ عوامل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے سوسائٹی کو زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے. تنقید تو اپنی جگہ، لیکن ہماری گفتگو کا مقصد تعمیر ہے، ہماری گفتگو کا مقصد محبت ہے، ہماری گفتگو کا مقصد پیار ہے. مختلف مکاتب کے علماء ہمارے درمیان موجود ہیں اور اتنے خوبصورت ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر یہی ماحول پورے ہمارے معاشرے میں آ جائے تو بالیقین سب کے لیے اطمینان اور سکون کا باعث بنے گا. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہماری جان ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے دل کی دھڑکنیں ہیں، جو ہماری سانسوں میں ہے، وہ یہ ذکر ہو جاتا ہے تو ہمیں ایک تازگی مل جاتی ہے، انرجی مل جاتی ہے، قوت مل جاتی ہے، مضامین مل جاتے ہیں، نئے نئے افکار مل جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک نعت کا نذرانہ پیش کریں ہمارے بہت پیارے تابش بھائی، بڑی دیر سے تشریف فرما ہیں اور چائے کے متقاضی ہیں، تو آپ نعت پڑھیے، انشاءاللہ چائے بھی آپ کو ملے گی. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے. در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے. مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے یارو، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے یارو، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے. اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں، اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا
ذکر کرے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہم نے کبھی ایسے دیکھا ہی نہیں کہ ان کے در پر کوئی سائل آیا ہو اور اس کا سوال پورا نہ ہوا. سبحان اللہ. پورے مدینے میں مشہور ہے کہ کوئی سائل آ جاتا ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، پوچھتا ہے کہ کوئی دروازہ ایسا ہے کہ جہاں پہ میرا سوال پورا ہو. تو اپنے ہوں یا پرائے ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، وہ سب یہی کہتے ہیں ایک ہی دروازہ ایسا ہے کہ جہاں پر چلے جاؤ تو کبھی بھی سوال رد نہیں ہوتا. دو شعر یاد آ گئے، گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. کلام پاک کے پاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں. کلام پاک کے پاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں. انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانوں سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں. بالیقین انہی کے در پہ ہم جاتے ہیں، انہی کے دسترخوان سے عطا چاہیے، انہی کا صدقہ چاہیے، کچھ نواسوں کا صدقہ چاہیے. اور نواسوں کا صدقہ تبرکات میں صرف یہی چیزیں نہیں ہوتی جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں. تبرکات میں ایک بہت اہم تبرک وہ ہے کہ انسان کا ذہن پاک ہو، خدا سے قریب ہو، وہ تعلیمات میرے دل میں آ جائیں کہ جو مجھے سکھائی گئی ہیں. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اس خوبصورت ترین نعت کے بعد فریدی صاحب کی گفتگو ہم نے سنی، علی عدنان زیدی صاحب کی گفتگو ہم نے سنی. مفتی عبید الرحمان صاحب نوجوان فکر کے عالم اور اچھی گفتگو کر رہے ہیں. ریاست کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میں ایک سوال اضافہ کر کے آپ کی جانب بڑھتا ہوں. کچھ ریاستیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہمیں یہ فرقہ واریت اس طریقے سے نظر نہیں آتی، ایک امن کی فضا نظر آتی ہے. لیکن آپ اس بات کو ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں کہ اگر یہ امن کی فضا جو ہے وہ ریاست کے خوف سے ہے، یعنی ریاست نے اپنے قوانین ایسے بنائے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اتحاد ہے، تو کیا یہ اپنی جگہ درست ہے؟ یعنی لوگ آپس میں یوں محبت نہیں رکھتے جس کا ہم اصل پیغام دے رہے ہیں، لیکن اوور آل معاشرے میں امن ہے کیونکہ ریاست اتنی سختی کرتی ہے اس کے اوپر کہ آپ کوئی بھی گڑبڑ نہیں کر سکتے. اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسے کہ ہمارے مفتی صاحب نے پہلے بھی گفتگو فرمائی تو اس میں کچھ باتوں کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو ہمارا ملک پاکستان ہے تو اس کے اندر جیسے ایک مسلم کو حقوق دیے جاتے ہیں تو ویسے ہی غیر مسلم کو بھی اس کے حقوق دیے جاتے ہیں. مگر بات یہاں تک یاد رکھیں کہ ہمیں کسی بھی شخص سے پریشانی اس وقت تک نہیں ہوتی کہ جب تک وہ جو اس کا اسٹیٹس ہے وہ اس کو ظاہر کرے. لیکن اگر کوئی بندہ ہو کہ جو اس اسٹیٹس کے لائق نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرے تو پھر ایسی صورت میں اس کے ساتھ جو مسلمانوں والے معاملات ہیں نا وہ اپنائے نہیں جائیں گی. مثال کے طور پر جو ہمارے قادیانی ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جبکہ آئین پاکستان کی روح سے یہ کافر ہیں. تو اگر ایسے لوگ ہندو ہے ہندو بن کے رہے مسئلہ نہیں ہے، کوئی قادیان کوئی کافر ہے اپنے مسلک پہ رہے کافر بن کر رہے اپنی پہچان نہ چھپائے تو ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ غیر مسلم ہو کر اگر مسلمانوں کا نام چوری کرے گا، مسلمانوں کے شاعر کو استعمال کرے گا تو ایسی صورت میں جا کے ہم وہاں پر خاموش نہیں بیٹھیں گے اور جو ہمارا قانون کہتا ہے ہم اسی کے مطابق ان کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے. اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ جہاں پر جو امن کی فضا ہوتی ہے وہ ریاست کی وجہ سے قائم ہوتی ہے. تو دیکھیں بعض اوقات معاملات کچھ حد تک بگڑ بھی جاتے ہیں کہ فرقہ واریت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وقت مجبوری بن جاتی ہے گورنمنٹ کی کہ وہ اس طرح کے کچھ قانون وضع کرے کہ جس کی وجہ سے ملک کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ ریاست کے لیے بھی یہ بات لازمی ہے کہ جو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے نا کہ جو ہم نے صلح کا طریقہ اپنانا ہے نا وہ کیسے ہے.
قرآن نے ہمیں کیا بتا دیا کہ جب بھی ہم نے مسلمانوں میں صلح کرنی ہے تو ایسا نہیں کہ ہم نے فوراً جا کر گرفتار کرنا ہے یا فوراً ہم نے ظلم کرنا ہے کہ ظلم کے ساتھ کہ جناب بالکل جو ان کے آپس کے معاملات ہیں یہ ٹھنڈے ہو جائیں. نہیں، قرآن نے یہ کہا ہے کہ پہلے آپ نے جا کر ان سے بات چیت کرنی ہے. بات چیت کے ساتھ اگر آپ کے معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں یا آپ کے معاملات حل ہو جاتے ہیں تو یہ بہترین راستہ ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ جناب اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر بات چیت سے معاملات حل نہیں ہو رہے تو اس کے بعد کوشش یہ کی جائے کہ کافی حد تک حتی الامکان جو معاملات ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. لیکن اگر ایسے معاملات بات چیت کے ذریعے حل نہیں ہوتے تو پھر ایسے صورت میں معمولی سزا ہو وہ دے دی جائے تاکہ جو اس وقت کا جو ماحول ہے جو فضا ہے وہ بیٹھ جائے. اور پھر واپس آتے ہیں جہاں جو فرقہ واریت کا آپ نے بات کی، تو فرقہ واریت میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جس طریقے سے ہمارے کچھ مسلم ممالک ہیں کہ جہاں پر اس طریقے کے کچھ سخت قوانین ہیں جو کہ ان کے ملک کے لیے فائدہ مند بھی ہیں، اور اگر ملک پاکستان کے اندر بھی ایسے قوانین نافذ کر دیے جائیں تو میرے خیال میں برا نہ ہوگا، بلکہ اگر اس کے کچھ شرائط رکھی جائیں اور تمام مسالک کے جو علماء کرام ہیں ان کو جمع کر دیا جائے اور ان کی مشاورت سے کوئی ایسا لائحہ عمل طے کر لیا جائے کہ جس سے جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو اس وقت فضا چل رہی ہے، دہشت گردی ہے، اس کے علاوہ فتنہ خوارج ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آپس کے تعلقات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، شیعہ سنی اختلافات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بریلوی دیوبندی، یہ سارے اختلافات ہمارے ہاں موجود ہیں. تو ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہمارے مسلک کے، ہمارے مذاہب کے جو مسلک کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جو پختہ علماء کرام ہیں، جو رہنما ہیں، ان کو ایک ساتھ جمع کر لیا جائے اور اس کے بعد تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد اور اخوت کی جو بات جو ہم کر رہے ہیں تاکہ وہ فضا ہمارے معاشرے کے اندر قائم ہو سکے. اور اس کے لیے تبھی یہ بہت ممکن ہے کہ جب ہمارے جو بڑے ہیں وہ آپس میں بیٹھیں گے اور اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی دکھ دیں گے کہ جناب جو ہمارے درمیان آپس میں اتفاقی ہوں، اس لیے کہ جو ہماری اصل ہے اس کے اندر تو کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں ہے، اصل میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. ہاں فروعات ہیں، بعض فروعات فروعی مسائل ہیں کہ جن کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، تو ان اختلاف کو باہمی مشاورت کے ساتھ، باہمی رضامندی کے ساتھ دور بھی کیا جا سکتا ہے. بہترین، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. ایک اچھا جواب کہ اگر وہ فضا قائم نہیں ہو پا رہی تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے قوانین وضع کرے اور جو بھی امن و امان خراب کر رہے ہیں لوگ ان کے لیے جو ہے وہ قانون سخت ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں تمام علماء کرام کا ایک بورڈ بیٹھے اور ایسے لوگوں کے لیے ایک فیصلہ ہو کہ بھئی ان کے لیے کیا سزا ہو اور ایسی مثالی سزا ہو کہ پھر دوسرے لوگ اس طرف آنے سے ڈریں. میرے پاس جو سوال ہے وہ بھی اسی حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت جس میں بھی پڑھ رہا تھا، سورۃ البقرہ. اگر کوئی طبقہ اس اخوت کے ماحول میں شر کا باعث بنتا ہے فریدی صاحب، تو اس سے متعلق دین کے کیا احکامات ہیں؟ اچھا ایسے طبقات ہیں اور شاید یہ ہمیشہ سے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ زمین میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فتنہ و فساد کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اچھا وہی مثال اور ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہمیں آج بھی نظر آتی ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں بھئی تم زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، اور اصلاح کے نام پہ کتنا جو اخوت کا ماحول ہے وہ خراب کیا جا رہا ہے. تو اس کے متعلق دین کا کیا احکامات ہیں اور قرآن کریم ہمیں اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے اور ہمیں اپنے اس وقت کے ملک کی صورتحال اور پوری دنیا کی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. صدق اللہ العظیم. انتہائی اہم آپ نے سوال کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ بڑا فکر انگیز سوال ہے. اس کے دو بنیادی پہلو ہیں، یعنی کہ حکومت محض اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کسی ایک مکتب فکر کو یا فرقے کو دبائے اور دوسرے کو کھلی اجازت دے تو یہ غلط ہے اور یہ جمہوریت کے بھی خلاف ہے. البتہ اگر ایک فریق جو ہے وہ اپنی اصل جو تبلیغ ہے اس سے بڑھ کر دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گری کا سلسلہ بڑھاتا ہے یا وہ انسانیت کشی کرتا ہے تو یقیناً وہ سزا کا مستحق ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں باقاعدہ آپ کی زندگی میں اس کے پروف موجود ہیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے تھے، ہجو اصل میں کہتے ہیں مذمت کو، یعنی برے الفاظ کی ادائیگی، توہین آمیز الفاظ کی ادائیگی۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو اس میں ایک ابن خطل تھا جو شاعر بھی تھا اور اسکالر بھی تھا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخیاں کرتا تھا۔ فرمایا کہ جو بندہ بیت اللہ میں چلا جائے اسے امن ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے امن ہے، لیکن کہا ابن خطل اگر آپ کو کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپا ہوا بھی نظر آئے تو اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا خاتمہ ضروری ہے، لیکن ان کا خاتمہ کسی گروہ کا کام نہیں ہے، کسی فرد کا کام نہیں ہے، ان کا خاتمہ ریاست کا کام ہے۔ اور قاری صاحب نے آغاز میں سورہ حجرات کی جو آیت نمبر 8 تلاوت کی تھی، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ دو جو گروہ ہیں ان کے درمیان آپ صلح کراؤ۔ اگر فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، کہ ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے کے خلاف بغاوت تک پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ اس کو تیس نیس کرتا ہے، اس کی عزت کو تاراج کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، اور امن کو وہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، امن قائم نہیں ہونے دیتا، تو کیا ہے کہ پھر آپ اس کے خلاف لڑیں جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف نہ آ جائے۔ اگر اللہ کے حکم کی طرف آ جائے تو پھر آپ ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ اچھا فریدی صاحب، اس میں ایک سوال یہ بن رہا ہے، بڑا اہم سوال ہے، آپ نے کہا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ کام کرنے والے لوگوں کا مسئلہ یہی ہے اس وقت، وہ کہتے ہیں ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ دیکھیں، ریاست اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، لیکن ہمیں کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قتل در قتل اور فساد در فساد اور جدال در جدال اور جنگ در جنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا ہم نے امن جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے، امن کو قائم کرنا ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو کی فریدی صاحب نے، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ایک بڑا اہم مسئلہ جو آپ نے حل فرما دیا، بالیقین اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہی مقصد ہوتا ہے اس طریقے سے گفتگو کرنے کا علماء کے درمیان۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اہم ترین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، سچ کا سفر جاری ہے، کہیں نہیں جائیے گا، مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے،
زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، در زہارا سے ہو کر آ رہا ہے، در زہارا سے ہو کر آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، یہ چکی سیدہ طیبہ طاہرہ، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ وسیم بھائی، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے خوبصورت نعت سنائی، اور نعت کے صدقے میں پروردگار ہم سب کی حاضری لکھ دے رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایک آیت ابھی ہم پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ کی، اور جو گفتگو بہت پیاری گفتگو فریدی صاحب نے کی ہے، اسی کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، اس کا کچھ تھوڑا سا پس منظر، کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں گے، یہ کن لوگوں کے متعلق ہے، کچھ آپ کے اگر ذہن میں ہے تو کچھ تھوڑا سا بیان فرما دیجئے، یا ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی فرما دیجئے، جو میں سوال جوڑنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارے کا درس ہمیں دیتا ہے۔ ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں لوگ افطار بھی بانٹ رہے ہیں، اور جب افطار بانٹتے تو کوئی کسی کا مسلک نہیں پوچھ رہا ہوتا، جناب کسی کا مذہب نہیں پوچھ رہا ہوتا، پانی پلایا جا رہا ہے، کھانا کھلایا جا رہا ہے، دسترخوان جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں شہر میں، اور ایک دعوت عام ہوتی ہے سب کے لیے جس پہ لوگ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو اخوت کی فضا ہمیں نظر آتی ہے اس ماہ مبارک میں۔ کراچی شہر خاص کر میں بڑی محبتوں کا، بڑا پیار کا ایک منظر پیش کرتا ہے، چونکہ ہم خود کراچی کے ہیں اس لیے، باقی تو پورے پاکستان میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اخوت کی فضا ہے یہ کیوں قائم نہیں رہ پاتی؟ کیا کیا جائے کہ یہ جو اخوت کی فضا ہے یہ دیر پا رہے، یہ اثر انگیز ہو، اور یہ جو پریکٹس ہم نے 30 دن کرنی ہے اور کرتے ہیں وہ ہمیں بعد میں بھی نظر آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو آپ نے بات کی سورہ بقرہ کی جو آیات آپ نے تلاوت کی ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو فساد نہیں بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تو یہ جو بیان چل رہا ہے اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور اس کے ساتھ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، یوم آخر پر بھی ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اب یہ کون ہے؟ یہ منافق ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ہیں ان کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم وما یشکرون، لیکن جو ان کی چال بازیاں ہیں نا
کہ زبان سے تو اسلام کا اقرار کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن دل میں نفاق ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، وما یخدعون الا انفسهم، لیکن یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نفاق کی ذرا تعریف کر دیجئے میرے بچوں کے لیے جو اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، نفاق کیا ہے؟ نفاق آپ دیکھ بالکل آسانی سے سمجھ لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بندہ زبان پر کچھ ہو اور دل کے اندر کچھ ہو، تو اگر بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ لیا جائے تو یہ کافی ہے کہ زبان سے بندہ کچھ اور کلمات کہے اور دل کے اندر کچھ اور ہو۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان لے ہم آئے، ایمان لے آئے، لیکن حقیقتاً وہ ایمان لائے نہیں تھے، دل کے اندر بغض تھا، دل کے اندر جو دل تھا وہ کفر کی طرف مائل تھا، جو دل تھا وہ وہی ویسے ہی کافر تھا، اذا جاءك زبان پہ بس۔ المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو منافقین آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہ جو منافق ہیں جھوٹ گئے رہے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جو ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ تو گویا زبان سے تو اسلام میں اقرار کرتے تھے لیکن دل کے اندر اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ نفاق کہا گیا، یعنی اور انہوں نے اسلام کی صفوں میں داخل ہو کر اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ بالکل ایسے اور ہی ہے۔ اگر میں ایک جملہ کہوں تو آپ اس کی جیسے بھی تائید کریں گے، تردید کریں گے، جو بھی اتنا نقصان دشمنوں نے نہیں پہنچایا جتنا ان منافقوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کو نقصان پہنچنے والا ہوتا ہے وہ تو خیر کہیں سے بھی آ جاتا ہے، مگر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے ہوتے ہیں نا وہ انسان کو ایسا نقصان پہنچا دیتے ہیں کہ جس کا نقصان کا ازالہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ منافقین نے کس طریقے سے حلیہ بازی کی۔ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر منافقین نے چالیں اپنائی ہیں، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور صحابہ کرام کو ان منافقین کی تمام چالوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ آیت جو تھی وہ تو منافقین کے حق میں نازل ہوئی، اور جو دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ رمضان میں جو اخوت کی فضا رہتی ہے یہ بعد میں کیوں نہیں ہمیں نظر آتی؟ کہ رمضان میں جو اخوت کی فضا ہوتی ہے وہ بعد میں کیوں نظر نہیں آتی، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جو ہم رمضان کے اندر جو ہمیں اخوت کی فضا نظر آتی ہے نا، تو وہ چند ایک دنوں کے لیے آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو شیطان ہوتا ہے وہ ہم سے دور چلا جاتا ہے، شیطان تو قید ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم اس وقت اس بات میں لگے رہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کریں۔ حدیث کے اندر جو مسلمان کے صفات بیان ہوئی ہیں وہ یہی ہوئی ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بھلائی چاہتا ہے، تو اس وقت ہمارے اندر خیر کا جذبہ پیدا ہوا ہوتا ہے، تو ہم اس جذبے سے لبریز ہو کر مسلمانوں کی بھلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اس وقت ہر بندے کے ساتھ بالکل اتحاد والا معاملہ کرتے ہیں، بالکل پیار محبت اور شفقت والا معاملہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے ساتھ جب شیطان بھی آ جاتا ہے اس کے بعد تو کہ وہ ماحول ختم ہو جاتا ہے، تو ہمارے ساتھ جو ہماری آپ کہہ لیجئے جو دل کا جو ہوتا ہے نا نفاق ہے، دل کی جو آپ کہہ لیجئے بغض ٹائپ کی تھوڑی سی کیفیت ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، اور پھر جو جذبہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے نا خدمت کا وہ جذبہ ہمارے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو رمضان کے اندر جو اخوت اور بھائی چارگی کا درس دے رہے ہوتے ہیں، جو کر رہے ہوتے ہیں خود، مگر وہ پھر رمضان کے بعد جو ہے وہ ہم سے نہیں ہو پاتا۔ یہ شیطان کا بندھنا جو ہے یہ بھی ایک بڑا زبردست سوال ہے۔ بچے پوچھتے ہیں کیا زنجیریں باندھ دیتے ہیں کہ سینٹرل جیل میں ڈال دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مطلب اس کو بند کر دیتے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ اچھا مسلمان تو بڑے آپ کو پتہ ہے جب وہ جاتے ہیں حج پہ رمی کرتے ہیں تو بھی کہتے ہیں بہت ماروں گا، جان سے مار دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ یہ وسیم بھائی آپ نے تو دیکھا ہے نا، دور سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، جب عربی اس کی ویڈیو بنا رہے تھے میں چھوڑوں گا نہیں، آج جان سے مار دوں گا۔ تو یہ جو شیطان کا بندھنا ہے، اچھا اگر شیطان بندھ جاتا ہے تو ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کیسے بنتا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے، حدیث تو ہے، لیکن ہمارا جو ایک آج کل نوجوان بچہ ہے وہ تو سوال کرتا ہے نا کلاس میں آ کے، تو جواب تو دینا ہے۔ بھائی میں بھی اگر اجازت، ہاں بالکل اجازت ہے کہ اگر شیطان رمضان میں قید ہو جاتا ہے تو پھر روزہ افطاری سے پہلے یا سحری سے پہلے جو بسوں میں ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً افطاری سے پہلے جو جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بسوں میں بھی، گاڑیوں میں بھی، دفتروں میں بھی اور دکانوں پہ بھی، تو وہ کون سے شیطان ہے؟ کہ ایسا تو نہیں کہ اندر ہم نے اس شیطان سے بڑے بڑے شیطان خود پالے ہوئے ہیں اور قصوروار ایک ہی شیطان کو کہہ رہے ہیں؟ تو جناب اس میں دیکھ لیجیے جو پہلی بات جو ہمیں حدیث میں ملتی ہے تو وہ یہی ملتا ہے کہ جب ماہ رمضان کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو شرکس جن ہوتے ہیں ان کو قید کر لیتا ہے، ان کو جکڑ لیتا ہے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیفیت کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، تو اس لیے ہم اس بارے میں کلام نہیں کر سکتے۔ باقی جہاں تک ان کا سوال ہے ہمارے نعت خواں حضرات قاری صاحب کا، وہ یہ کہ جب شیطان قید کر لیا جاتا ہے تو شیطان کے قید ہونے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے یہاں فضا ہوتی ہے وہ ویسی رہتی ہے، گالم گلوچ بھی چل رہی ہے، کسی کے ساتھ اوور اسپیڈنگ ہوئی، گاڑی لگ گئی تو اس کے بعد گالم گلوچ چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں موجود رہتی ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پورا سال تو وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس نے پورے سال ہماری تربیت ایسی کر دی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا پھر ان چیزوں کو چھوڑنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن جب ہم وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں 10 دن بعد، 15 دن بعد، مہینے کے آخر تک کافی حد تک ایسا ہوتا ہے کہ یہ معاملات کم ہو جاتے ہیں. لیکن جب ماہ رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا اندر کا نفس ہے نا، وہ نفس ایسا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم، شیطان تو قید ہوتا ہے مگر اس کے باوجود بھی ہم جو ہماری عادات ہیں جو ہم نے پورا سال کیا ہوتا ہے وہ پھر ہمارے درمیان چاہتے نہ چاہتے بھی وہ ساری باتیں ہمارے زبان پہ آ جاتی ہیں، وہ سارے کلمات، وہ ساری حرکتیں ہم جانے نہ جانے میں جو ہے وہ ماہ رمضان میں کر بیٹھتے ہیں. میں بالکل آپ کی بات ہے وہ بالکل اتفاق کرتا ہوں. جو میں سمجھ پایا ہوں اس پہ یقیناً فریدی صاحب اور علی عدنان زیدی صاحب بھی بات کریں گے. اصل میں شیطان کا جو قید ہونا ہے وسیم بھائی، وہ بنیادی طور پہ اس وقت ہے جب آپ روزے کے ان تمام احکامات پر عمل کریں. یعنی یہ ہارڈ ویئر کی بات نہیں ہے. میں نوجوان بچوں سے بات کروں تو یہ سافٹ ویئر کی بات ہے کہ سافٹ ویئر اگر آپ وہ تمام کام، غیبت نہیں کرنی، وہ جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، آپ نے جو ہے وہ یہ سارے کام نہیں کرنے، تو پھر شیطان قید ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتاتے ہیں. ورنہ آپ جا کے کسی پلر کو 7 کے بجائے 700 کنکر مار لیں تو اس سے تو شیطان نہیں ختم ہوگا. بات یہ ہے کہ جب تک اندر کا شیطان نہ ختم ہو. اور بہرحال ہمارے لیے یہ ایک بات قابل غور ہے اور قابل فکر ہے کہ رمضان میں 2 روپے کی چیز جو ہے وہ 20 روپے کی ہو جاتی ہے. کیا کہا جا سکتا ہے، اس کی جانب بھی آئیں گے. علی عدنان زیدی صاحب، آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے اور یہ بھی ایک اہم سوال ہے جس کی جانب ہم بڑھنا چاہ رہے ہیں. میں نے فریدی صاحب سے بھی پوچھا تھا، آپ سے بھی آگے بڑھا. معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں اس کے درمیان اخوت کو یقینی بنانے میں علماء اور اساتذہ دو، اور اس کے علاوہ کچھ وہ شخصیات جو اہم ہوتی ہیں سوسائٹی میں، وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ اگر اساتذہ پہ بات کر لیں، میں علماء پہ جناب سے پوچھوں گا. دیکھیے اس میں بڑا اہم کردار اساتذہ کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو ایک استاد ہوتا ہے وہی بچے کے لیے تربیت کا ضامن ہوتا ہے اور تربیت دیتا ہے. میں چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہوں گا کہ ایک انسان کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کا استاد جو ہوتا ہے، ایک تو گھر میں ماں باپ کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا استاد ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کی پورے نفس کو، پوری اس کی شخصیت کو بدل دیتا ہے. چھوٹی سی اگزامپل میں یزید کے بیٹے جناب معاویہ کی بیان کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے، کہ ان کے پاس بھی طاقت تھی، یزید کے وہ بیٹے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی وہ ایسا کیا ہوا کہ ان کی شخصیت بدل گئی. انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کا احترام کرتے تھے. کیا وجہ تھی؟ انہوں نے خلافت کو ٹکرا دیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک استاد کا کردار تھا جو بچپنے سے انہوں نے معاویہ ابن یزید کو بتایا کہ امام حسین کا کیا کردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں. تو ایک استاد نے پوری شخصیت کو بدل دیا. جب شخصیت بدل گئی تو اس کا کردار سامنے نظر آیا کہ اس کو ظاہری خلافت قبول نہیں ہے اور حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس نے تخت پر بیٹھ کر سب کو بتایا. معلوم ہوا کہ ایک استاد نے فقط ایک شخص کو نہیں بدلا بلکہ اس کی پوری سوچ کو بدل دیا. اور ایک زمانے میں ایک میسج گیا کہ جب استاد ایسی رہنمائی فرمائے گا تو انسان کا جو حلیہ ہے، کردار ہے، انسان کی باتیں ہیں، وہ بدل جاتی ہیں. جہاں تک آپ نے بات استاد کی ہے تو آج کل سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. بچے اتنا ماں باپ سے نہیں سیکھتے جتنا استاد سے سیکھتے ہیں. اور آپ بھی ماشاءاللہ سے ایک بہترین استاد ہیں اور ماشاءاللہ سے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، تو اس کا جواب تو آپ سے اچھا کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ بچے کیا سیکھتے ہیں استاد سے. استاد سے بچے یہ سیکھتے ہیں کہ تعلیم کو کس طرح سے لینا ہے، اور استاد بتاتا ہے کہ تعلیم کو کس طرح پورٹرے کرنا ہے. بالکل. تو یہی بچہ جو آج کا بچہ ہے، یہ کل کا جج بنے گا، کل کا یہ فوجی افسر بنے گا، پائلٹ بنے گا، وکیل بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا. تو آپ کے سوال کا جو ایک حصہ تھا کہ جو بیچ کے افراد ہوتے ہیں، جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ تو ان کا کام بھی استاد ہی کر رہے ہیں کہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو استاد کی تعلیمات ہوگی جو ایک معاشرے میں پھیلیں گی. اور جب وہ معاشرے میں تعلیمات پھیلیں گی تو وہ بچہ جب بڑا ہو کر کسی اعلیٰ عہدے پر پہنچے گا تو وہ وہی تربیت بولے گا جو اس کے استاد نے اس کو دی ہے، جو اس کے اسکول نے اس کو دی ہے. اسی لیے اسکول کا ایسا انتخاب کرنا چاہیے، استاد کا ایسا انتخاب کرنا چاہیے. والدین کو یہ اس پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اسکروٹنی کرنی چاہیے اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ آیا بچے کو کیا تعلیم مل رہی ہے.
آپ نے یہ بات کی کہ بچہ جو گھر میں ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچہ استاد سے جو معلومات سیکھ رہا ہے وہ معلومات اس کے بڑے بن کر جس مقام پر وہ پہنچ رہا ہے وہ معاشرے میں کس طرح سے پھیل رہی ہیں. تو اس میں آپ کا ایک تھا کہ جو معاشرے کے جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ برج ادا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا میڈیا جو ہے وہ ایک برج ادا کر رہا ہے، آپ کا جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک برج ادا کر رہا ہے. آج اویئرنیس آئی ہے، جو لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، جو لوگ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی ایک چینل کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. اب انسان سوشل میڈیا پہ اگر اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے اور حق کی بات کر رہا ہے تو وہ حق اس کو کہاں سے مل رہا ہے؟ سب سے بڑا اس کا حق حاصل کرنے کا جو ٹیچر کا جو ایک عمل دخل ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے ماضی کی مثال بھی پیش کی اور حال کی اور مستقبل کی بھی مثال پیش کی کہ انسان کے استاد کو ایسا ہونا چاہیے، استاد کا کردار ایسا ہوگا تو وہ بچے کو بدل جائے گا، اور جب بچہ نہیں بدلتا وہ پورا معاشرہ بدلتا ہے. بالکل بالکل. اور جب وہ معاشرہ بدلتا ہے تو وہ قومیں جو آج آپ یہ دیکھیں کہ مغربی ممالک میں ایسا کیا ہے کہ جو شاید ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے. ہم جا کر دیکھتے ہیں مغربی ممالک میں تو ٹیچر کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. بالکل جناب، ٹیچر اور صبح جو بچہ 8 بجے اسکول جاتا ہے وہ شام 4-5 بجے واپس آتا ہے، اور وہیں پر وہ بچہ کھانا پیتا ہے. وہاں پر حلال اور حرام کے مسائل اگر ان کو ٹیچرز کو بتا دیے جائیں تو، اور وہی بچہ وہاں پر سوتا بھی ہے اسکول میں. بڑی اہم بات ہے جی. دیکھیں بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں خود ایک استاد ہوں اور میں اس بات کو یعنی سیکنڈ کروں گا کہ مقصد صرف جو ہے وہ نمبر لانا نہیں ہے. میں اکثر پڑھاتے یہ بات کہتا ہوں کہ جناب اعلیٰ نمبر لے آنا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ تربیت کرنا جو ہے وہ استاد کی ذمہ داری ہے. ٹیچر کی ذمہ داری بڑی اہم ہے اور اس پر یقیناً ہم گفتگو کریں گے کسی ایک پروگرام میں تفصیل سے. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، مختصر سا بریک ہے. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. سچ کا سفر جاری ہے، کہیں نہیں جائے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں آپ کا میزبان سید عمران مہدی، اور خوبصورت ترین گفتگو اخوت کے عنوان سے اس کے دیگر پہلوؤں پر بھی یقیناً بات نکلتی ہے تو پھر دور تک جاتی ہے. ہم استاد کے کردار پر بات کر رہے تھے اور بہت اچھی بات علی عدنان زیدی صاحب نے کی. اس اچھی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم استاد اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کے سب سے بڑے استاد کہ جنہوں نے انسانیت کو علم کا درس دیا، اخلاق کا درس دیا، ان سے بڑا استادی کائنات میں کوئی نہیں ہے. ان کا ذکر ہو جائے تو شاید وہ ذکر کے صدقے میں ہمارے لفظوں میں بھی اثر ہو جائے. جزاک اللہ. تابش بھائی. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرح کام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالا، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ خط بھی نقطہ بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے. شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی
ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا رہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ وزن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، بس ایک مشکی ایک چٹائی، ذرا سی جو ایک چارپائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بہربر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تابش بھائی خوبصورت کلام، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کیا ہم ان کی شان بیان کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہمارے لفظوں میں وہ وسعت نہیں، ہمارے ذہن کی وہ حد نہیں کہ ہم ان کی شان میں کچھ بیان کر سکیں۔ گفتگو کا سلسلہ جہاں رکا تھا وہیں سے آگے بڑھا رہے ہیں، اور فریدی صاحب سے یہ سوال پروگرام کے ابتدا میں بھی ہوا تھا، درمیان میں بھی گفتگو ہوئی، اور اب میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اتحاد کی فضا قائم کرنے کے لیے جو سب سے اہم ترین کردار ہے وہ علماء کا ہے۔ اور اس وقت جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جین زی جو جنریشن ہے ہماری، یہ تو سوشل میڈیا کی جنریشن ہے، تو ہم سوشل میڈیا پہ ایک چیز بہت زیادہ دیکھتے ہیں جو مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، کہ ایک طرف کے علماء دوسری طرف والوں پر تنقید کے وار اور نشتر چلاتے ہیں، وہ والے جو ہیں وہ ادھر منہ توڑ جواب اور ادھر منہ توڑ جواب۔ اگر ہم تھم نیل یہ بنا دیں نا کہ فلاں کو منہ توڑ جواب، تو سب سے زیادہ لوگ اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اتحاد کی بات کریں آپ کے ویوز 50 ہوں گے، آپ نفرت کی بات کریں تو آپ کے ویوز 50,000 ہو جائیں گے۔ یہ ایک مسئلہ کیوں ہمارے معاشرے میں موجود ہے؟ یہاں نفرت بکتی ہے، محبت کا خریدار کوئی نہیں۔ دوسرا معاملہ یہ کہ اس کے لیے ہم علماء یعنی آپ علماء کیا کردار ادا کرتے ہیں، کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، صدق اللہ العظیم۔ علماء کا جو رول اور کردار ہے اتحاد امت کے لیے اور نفرتوں کے خاتمے کے لیے، وہ اس معاشرے میں ہے یا نہیں اور کیا ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا، اور عباسی صاحب نے بھی وہ ایک سوال کیا تھا کہ جب شیطان جو ہے قید ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو لڑائی جھگڑے اور یہ چیزیں یہ کیوں رونما ہوتی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ جہاں تک شیطان کی قید کا تعلق ہے، حدیث پاک میں جو ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع روایت ہے، اس میں موجود ہے کہ صفدت الشیاطین و مردت الجن، کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات سے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، شیطان اور سرکش جنات کو جکڑ دیتا ہے۔
اب اس جکڑنے کی کیا کیفیت ہے وہ یقیناً رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے. اب یہ سوال ہے کہ جب وہ جکڑا گیا، وہ قید میں آ گیا، اور قیدی کیا ہوتا ہے؟ بے بس ہوتا ہے. بالکل. تو پھر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ تو یہ بڑی انتہائی اہم بات ہے سمجھنے کی. اللہ رب العالمین نے جو آخری صورت ہے قرآن کی، سورۃ الناس، اس میں کہا کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. لیکن وہ ایک نہیں ہے، من الجنت والناس، یعنی جو شیطانوں کی تعداد ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں ہے، اور وہ شیطان جو جنات کی شکل میں موجود ہے یا اس شیطان کی آل اولاد میں موجود ہیں. لیکن کچھ شیطان وہ ہیں جو انسانی شکل میں بھی ہیں. اور اس کی تائید قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ہوتی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ہم نے ہر نبی کے مخالفین میں انسان اور جنات جو ہے وہ جنات کے شیطان کھڑے کر دیے تھے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی شکل میں نبیوں کی کتنی مخالفت کی ہے لوگوں نے، بالکل تاریخ بری پڑی ہے. تو اسی طرح وہ جو انسان ہیں جو شیطان کے پروردہ ہیں، شیطان کے رابطے میں رہنے والے ہیں، شیطان کے شاگرد ہیں، تو وہ تو نہیں جکڑے ہوئے. جب وہ جکڑا جاتا ہے تو یہ اس کی جگہ وہی رول، وہی کردار ادا کرتے ہیں. واہ. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ معاشرتی خرابیاں ہیں، جو اس کے چیلے چانٹے جن کو کہنا چاہیے ایک سادہ سی زبان میں، تو وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. دوسری بات کہ علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے. یہ بڑے اہم بات ہے، اہم ترین بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کی اگر ہم تاریخ کو پڑھیں تو دو طرح کا انہوں نے کردار ادا کیا ہے. ایک تو یہ کہ کلمہ حق کہنے سے وہ کبھی نہیں رکے، اور میں اگر مثالیں بیان کروں تو شاید رات ہی بیت جائے. جناب. ایک مثال دیتا ہوں، مجدد الفسانی، جناب. شیخ احمد سرہندی، جن کا مقابلہ اکبر بادشاہ کے ساتھ ہوا، پھر جہانگیر کے ساتھ ہوا. یعنی اکبر نے ایک اصطلاح نکالی تھی ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا وہ اس نے نکال دیا تھا. اس نے یہ کلمہ بنایا تھا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. تو اب وہاں بہت سے لوگ تھے، یعنی آبادی اس زمانے میں بھی لاکھوں میں تھی. شیخ احمد سرہندی وہ کھڑے ہو گئے اور ان کو گوالیار کے قلعے میں بھی قید کیا گیا، اور جہانگیر نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا، اکبر بادشاہ نے بڑا ظلم کیا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جیل کے اندر ہی تھے. جتنی جو وزارتیں تھیں، جو کیبنٹ تھی جس کو کہنا چاہیے جہانگیر کی، وہ لوگ بدل گئے. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ میدان میں آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں گے. لیکن علماء جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا مطالعہ بھی یہی ہے کہ بے لوث ہوتے ہیں. انہوں نے کہا خلافت اقتدار میرا کام نہیں ہے، میرا کام تو کلمہ حق کہنا ہے. ریاست جس کا کام ہے، جس کی ذمہ داری ہے اور جو اس کا اہل ہے، ریاست آپ اقتدار آپ اس کو دیں، مجھے اقتدار نہیں چاہیے. تو اس طرح بے لوث انداز میں علماء کرام کا جو کردار ہے وہ جاری ہے. اور آپ کا یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ پھر اس پہ یعنی عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا. یہ فساد کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو عالم کی پہچان ہے، آج کل وہ ہم نے امامے سے کی ہوئی ہے، ریش مبارک داڑھی سے کی ہوئی ہے، اور وہ جبوں سے کی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ علماء نما ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کو ختم کرنے کی لارنس آف عربیہ جو تھا وہ کس نے تیار کیا تھا؟ وہ برطانوی سامراج نے تیار کیا تھا. اور جب 1857 کی جنگ آزادی میں
بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا برطانوی سامراج کو، تو انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی، ولیم ولسن جس کا سرپنچ تھا، جس کا بڑا تھا، کہ ان لوگوں کو ہم کیسے کنٹرول کریں، مسلمانوں کو خاص طور پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ان میں بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے کلرز ہیں، بہت ساری بولیاں ہیں، پھر بولیوں کے آگے برانچز اور بولیاں ہیں، اور مختلف مسالک ہیں، ان کو لڑاؤ۔ اور میں آج آپ کو بتاؤں یہاں بیٹھ کر بڑی ذمہ داری سے، 1857 سے پہلے بھی مکاتب فکر مسالک موجود تھے، بہت پہلے سے موجود تھے، لیکن کوئی آپ مناظرہ جو ہے آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ علماء نے مناظرہ جب بھی کیا بادشاہوں کے ساتھ کیا ہے، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بادشاہوں کے ساتھ مناظرے ہوئے ہیں، پبلک میں آپس میں مناظرے نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں مناظرانہ سسٹم پیدا کر دو جو جنگ و جدال کے نتیجے پر پہنچے، جو نفرتوں کا باعث، نفرتوں کا۔ تو انہوں نے اس چیز کو، اس کی بنیاد رکھی، اور علماء نہیں، علماء نما لوگ بنائے۔ یہ جتنے لوگ مختلف چینل پہ سچ کو چھوڑ کر لڑتے ہیں، یہ کتنے بڑے عالم ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کیا کرے، کیسے پہچانے دیکھیں، بیچارہ سادہ عام لو آدمی اس وقت جب تک آپ ریسرچ نہیں کریں گے، جب تک آپ تحقیق نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو دین کے سپرد نہیں کریں گے، تو پھر آپ تب تک صحیح نہیں ہو سکتے۔ اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، یہاں ابھی بات ہوئی مغرب کی بھی، یعنی مختلف ممالک کی، جی وہاں پر جو ہے وہ امن و امان یا ایک مثالی معاشرہ کیوں ہے؟ ہم تحقیق کی کوشش نہیں کرتے، وہ تحقیق تک پہنچتے ہیں۔ صحیح۔ 2007 میں امریکہ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ افراتفری ہو گئی تھی، اور مختلف نوعیت کی لڑائیاں، جھگڑے، کورٹوں کے اندر معاملات، مسائل۔ تو انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی، اس سے کہا کہ اس کا حل آپ تلاش کرو۔ انہوں نے کہا کہ جو ججز کی تعداد کم ہے، وکلاء کی تعداد کم ہے، بر وقت لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، تو یہ ہونا چاہیے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے ایک لا ڈپارٹمنٹ بنایا۔ اب وہ جب ان کی کمیٹی سر جوڑ کے بیٹھی، اس نے کہا کہ اس کا جو مین گیٹ ہے، صدر دروازہ، اس پر کسی بھی دانشور کا، اسکالر کا ایک ایسا جملہ کسی کتاب کا ہونا چاہیے جو انصاف کی عکاسی کرنے والا ہو۔ آپ یقین مانیں وہ لگے رہے، نتیجے پر نہیں پہنچے۔ اس کمیٹی میں ایک مسلمان تھا، اس نے کہا قرآن کو پڑھو، تو مذاق کر رہے تھے وہ، کہنے یہ کتنی پرانی کتاب ہے، ہم تو آج کی بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا قرآن پڑھو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں جب وہ پہنچے، جس میں رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، لوگوں انصاف کے لیے اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کی رضا کے لیے آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ واہ، اور کیسا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، وہ آپ کے خلاف کیوں نہ ہو۔ واہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اول والدین والاقربین، آپ کے والدین کے خلاف بات کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ داروں کے خلاف بات کیوں نہ ہو۔ ان یکن غنیا نہ ہو فقیرا، مالدار کے خلاف بات کیوں نہ ہو، فقیر کے خلاف بات کیوں نہ ہو۔ واہ۔ فرمایا کہ فقیر کی فقیری پر رحم نہیں کھاؤ انصاف کے معاملے میں، مالدار کی سرمایہ داری سے مت ڈرو۔ والدین اپنی جگہ ان کا عزت و احترام ہے، لیکن انصاف کی بات آئے گی تو وہ بھی کٹہرے میں آئیں گے۔ واہ، بالکل صحیح۔ تو پھر اس میں آگے گواہوں کا ذکر ہے کہ وہ سچائی کی گواہی دیں، اور اگر وہ اس گواہی کے اندر کوئی ایچ پیچ کریں گے، ہیر پھیر کریں گے، فاللہ اولیٰ بہما، رب ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ آیت انہوں نے پڑھی حیران ہو گئے، سبحان اللہ۔ ان کا اتنی انصاف کی مکمل عکاسی۔ واہ۔ وہ جو لا ڈپارٹمنٹ ہے ہارورڈ یونیورسٹی کا، اس کے صدر دروازے پہ اس آیت کی انگلش میں ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، تو جزاک مقصد یہ ہے کہ ہمیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، سچ کے جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، ہمیں ان کو اویئرنیس دینی ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ابھی بات ہوئی، غالباً علامہ عدنان صاحب نے یہ بات کی
کہ ہمیں صحیح اسکولوں کا بھی انتخاب کرنا. بالکل جی. یعنی صرف آپ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کارٹونوں پر جاتے ہیں یعنی جہاں کارٹون لگے ہوئے ہیں, کاپیز جو ہیں ان کے باہر جو ہے وہ کارٹون لگے ہوئے ہیں, عمارت کے باہر کارٹون لگے ہیں. بھائی کارٹون جو ہے وہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, یعنی انسان کی بگڑی ہوئی شکل ہے وہ. میں یہی کہنے والا تھا, اپنے بچوں کو انسانوں کے پاس بھیجیں, کارٹونوں کے پاس مت بھیجیں. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں سچ کے ساتھ. یہ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی نقوی. مرحبا سحری ٹرانسمیشن جاری ہے اور گفتگو کا عنوان اخوت. بہت اہم بات فریدی صاحب فرما رہے تھے, علماء کا کردار کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا کردار. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب کس اسکول کی بلڈنگ بڑی ہے, کون سا اسکول خوبصورت نظر آ رہا ہے, کارٹون کہاں زیادہ بنے ہوئے ہیں. تو بھائی کارٹونوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جو لوگ جو بڑے بڑے دانشور گزرے ہیں وہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے, پیلے اسکولوں میں پڑھنے والے لوگ, کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھنے والے لوگ, اس میں علماء بھی ہوئے, اس میں شاعر بھی ہوئے, اس میں دانشور بھی ہوئے. اور آج اتنے زیادہ بڑے بڑے اسکولوں سے ہمیں وہ بڑے لوگ نہیں نظر آتے. کہنے کا تو جی چاہ رہا ہے کہ پہلے شاید اسکول کی دیواریں کچی ہوتی تھیں لیکن طلباء پکے ہوتے تھے. اب دیواریں پکی ہو گئی ہیں, طلباء کچے ہو گئے ہیں, اور تعلیم کا وہ معیار شاید اب ہمیں نہیں نظر آتا, جو بہت ضروری ہے. ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. بہت جلدی سے 2 سوالات کوشش کروں گا کہ اختتام میں ہم اپنے مفتیان کی خدمت میں اور علماء کی خدمت میں پیش کریں. مفتی صاحب, یہ جو صورتحال ہم اتحاد کی دیکھ رہے ہیں, اس میں ایک بات اگر نہیں ہوگا تو معاملہ بڑا ادھورا رہ جائے گا. دنیا کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں امت کا اتحاد اور اتفاق کتنا زیادہ ضروری ہے, جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باطل متحد ہے. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو باطل کی قوتیں ہیں وہ متحد ہیں, وہ اپنے ایک پیج پہ ہیں, لیکن جو حق کی جو قوتیں ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں آتی, مسلمان ایک پیج پہ نہیں آتے. فلسطین کا تذکرہ نہ ہو تو بات پھر بالکل ادھوری ہے, فلسطین کا ذکر ضروری ہے. تمام امت جو ہے وہ اس کے پر آواز اٹھاتی ہے, لیکن پریکٹیکلی کوئی کام نہیں ہو پاتا. جب عملی میدان میں کوئی ہم بات کریں تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا سوائے ایک آدھ ملک کے جو کھڑا ہوا ہے اس وقت طاغوت کے خلاف, اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے ساتھ دینے کے لیے. تو آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے لیے اس دور میں اتفاق اور اتحاد کی کیا اہمیت ہے. تو ہمیں بہت عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ صرف اگر ہم یہ دیکھ لیں جو ہمارے صحابہ کرام کا جو دور تھا, جو حضور کا دور تھا, تو اگر ہم صرف جو غزوہ بدر ہے نا اسی کو اگر ہم دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے اندر جو اتفاق اور اتحاد تھا, جس جذبے سے وہ سرشار تھے, جو جذبہ ان کے اندر موجود تھا, اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ایک طرف تو 313 تھے مگر دوسری طرف 1000 کا لشکر تھا, مگر وہ آپس میں اتفاق اور اتحاد تھا. تو کیا ہوا کہ وہ 313 1000 پر غالب آ گئے. تو صحابہ کرام کی زندگی اور حضور کی جو سیرت ہے یہ ساری ہمارے سامنے بالکل واضح موجود ہے کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق رہا اس وقت تک مسلمان دنیا پر حاکم رہے. اور لیکن جیسے ہی مسلمانوں کے درمیان آپس میں اتفاق اور اتحاد ختم ہو گیا تو اس کے بعد نتیجہ آج یہ ہے کہ آج مسلمان زوال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں, پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر جہاں تک آپ نے بات کی دوسری کہ فلسطین کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں, تو اس میں ہی دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو مسلمان ہیں تو جو کیفیت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم دنیا داری کے اندر زیادہ مشغول ہو گئے. تو ہمارے پاس جہاں بھی کوئی بات آتی ہے, جہاں بھی ہم اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں, تو اس وقت ہمارے ذہن میں صرف یہی خیال آ جاتا ہے کہ یار اگر ہم نے کچھ آواز بلند کی یا کچھ بھی بات اس طرح کی تو اس کے بعد جو ہمارے آپس کے تعلقات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. جبکہ قرآن نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کہا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارا حال ہی ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر جو غیر مسلم ہیں ان سے تو ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں, لیکن جو ہمارے آپس کے مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم ویسے تعلقات نہیں بنا پا رہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اگر کوئی اسلامی ملک کسی پر ظلم ہوتا ہے تو اس کے باوجود اگر سارے مسلم حکمران ایک ہونا بھی چاہیں تب بھی جا کر ایک نہیں ہو پاتے. اگر ایک ہو بھی پاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے ممالک پر, اسلامی ممالک پر جو غیر ملک ہیں, غیر مسلم ہیں, ان کی ممالک کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان احسانات کے ملبے کے تلے آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہمارا حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے وہ ہم نہیں دے پاتے. یہی بات آگے بڑھاتے ہیں. لیدان زیدی صاحب تھوڑا سا آپ بھی بتائیے. اب ذرا بات کر رہا ہوں OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کتنا کردار ادا کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اس میں یہ بھی ایک بات ہے نا کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. تو ہمیں اپنے آپ کو, ہمیں اپنا جو کشکول ہے اس کو پھینکنا ہوگا. جب کشکول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو پھر ہم چوزر بھی ہوں گے اور ہم چوز کر سکتے ہیں. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اسلامی ممالک کے تعلقات
دیکھیے اسلامی ممالک کے تعلقات، جب اسلامی ممالک ہی آپس میں متحد نہیں ہیں، آپ نے فلسطین کی بات کی، جب آپس میں ہی ہم فلسطین کے لیے متحد نہیں ہیں تو ہم آپس میں کیسے متحد ہوں گے؟ جو بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں، نوجوان شہید ہو رہے ہیں، خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اسلامی محاذ کا کیا نام ہے؟ اسلام جو اسلامی فوبیا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام فوبیا یہی تو ہے کہ جو اسلامی تعلیمات، ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے اسلام کو فوکس کر لیا تو یہ ہم پر غالب آ جائیں گے اور ہم کمتر ہو جائیں گے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں انگیج کر دیا گیا کہ ہم فوکس اسلام پہ رکھنے کے بجائے جو چھوٹے موٹے پیٹی ایشوز ہیں ہم ان پہ لڑتے رہیں، اور وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمیں کس طرح سے مغرب لڑوا رہا ہے، اور ہم وہ ان کی سازش میں ہم جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں، ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، اس میں اگر میں آج کل کی لینگویج میں بات کروں تو سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، یہاں ہمیں ان چیزوں میں الجھا دیا گیا کہ جی آپ نے جس طرح بات کی، ویوز کی بات کی کہ نفرت پہ 50,000 ویوز ہیں، محبت پہ 50 ویوز ہیں، تو یہ ہمیں جب ان چیزوں پہ لڑا دیا گیا اور ہمیں ان چیزوں میں ہی ہمارا گھیرا تنگ کر دیا گیا، تو ظاہری بات ہے وہ ایک ہیں۔ آپ ہی نے اس میں عرض کیا تھا کہ وہ سب ایک ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ ایک ہیں۔ جب وہ ایک ہیں، وہ برائی میں ایک ہیں اور ہم اچھائی میں ایک نہیں ہو سکے، اور ہم اس کے ماننے والے ہیں جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جنہوں نے دنیا کو اخوت کا پیغام دیا۔ وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، جس طرح اللہ ہے، جو اللہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور وہ اللہ جو پوری کائنات کا خدا ہے، اسی طرح یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئیں۔ تو ہمیں کسی مغربی ملک کو خوش نہیں کرنا کہ جی فلاں ملک ہم سے خوش ہو جائے گا، وہ ہمارا آقا بن جائے گا اور ہم اس کے اپنی گردن کو اس کے سامنے جھکا لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اسلامی ممالک کو آپس میں متحد ہونا ہے، اور اپنا آقا اس کو بنانا ہے جو کہ مسجد نبوی میں ہے، اپنا آقا اس کو بنانا ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ جب ہم ان کو اپنا آقا بنا لیں گے اور ان آقاؤں کو ہم کمتر سمجھیں گے جو ہمیں کمتر سمجھتے ہیں، تو یقین جانیے کہ ہمارے ہاتھ میں کشکول نہیں ہوگا، ہمارے ہاتھ میں وہ پاور ہوگی، وہ ڈیسیجن ہوگا، ہم ڈیسیجن میکرز ہوں گے، اور جب ہم ڈیسیجن میکر ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ ہم اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جو میرے آقا، میرے حبیب، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا کردار پوری امت کے لیے ایک روشن پیغام ہے، اور جو نبی کے دروازے پر آ گیا، جو اہل بیت کے دروازے پر آ گیا، جو نبی کے سچے صحابہ کے دروازے پر آ گیا، اس کو کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی دروازہ مغفرت کا دروازہ ہے، یہی دروازہ شفاعت کا دروازہ ہے، اور یہی دروازہ کامیابی کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی دروازہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے۔ پروردگار میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عملی سطح پر اس دروازے سے منسلک ہو۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم صرف سر ہی نہ جھکائیں بلکہ ہمارے دل بھی جھکیں اس یقین کے ساتھ کہ اس بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہیں تو وہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ میں اگر تذکرہ نہیں کروں گا تو بات ادھوری رہ جائے گی، حق بنتا ہے کہ تذکرہ کیا جائے کہ طاغوت کی جو طاقتیں ہیں، امریکہ کا نام آپ نے لیا تو میں اسی لیے اس کا تذکرہ بھی کر رہا ہوں کہ امریکہ کے خلاف ہمیں ایک طاقت کھڑی ہوئی نظر آئی مسلم دنیا میں، اور وہ ہے ایران۔ ایران کی پوری قوم ایک پیج پہ ہے، وہ لوگ متحد ہیں، اور کیا ہے کہ اتنی پابندیوں کے باوجود وہ نہ صرف سروائیو کر رہے ہیں، وہ ترقی بھی کر رہے ہیں، انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو للکارا بھی اور اپنے آپ کو قائم بھی رکھا۔ تو کیا یہ دیگر ممالک کے لیے ایک مثال نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں تو بڑی سے بڑی طاقت بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی؟ اس کے بعد بھی مسلم دنیا کوئی مثال نہیں لے رہی، کوئی سبق نہیں لے رہی، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی فکر انگیز سوال آپ نے کیا کہ امت مسلمہ جو ہے اس میں دراڑیں کیوں ہیں، اختلافات کیوں ہیں۔ اس سے پہلے OIC کا بھی ذکر آیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت OIC کا جو کردار ہے وہ 5 حروف پر مشتمل ہے: آمدن، نشستن، گفتن، خوردن، رفتن، برخاستن، رفتن برخاستن۔ لیکن جس چیز کو ہم نظر انداز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد، حکمرانوں کو آپ چھوڑ دیں،
امت مسلمہ کا ہر فرد جو ہے وہ اہل فلسطین اور اہل غزہ کے ساتھ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہے، اور بلا شبہ حماس کے ساتھ تعاون، ان کی سرپرستی کے لیے ایران کا جو کردار ہے دلیرانہ اور بہادرانہ، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پہلے غزوہ بدر کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اصل جو بنیادی بات ہے جو ہمارے حکمرانوں کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اسلحہ، طاقت، قوت، شان، شوکت، تکبر، غرور، یہ چیزیں نہیں لڑتی، دنیا میں جذبے لڑتے ہیں۔ واہ، عزائم جن کے بلند ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ واہ، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو قضیہ فلسطین ہے یا قضیہ کشمیر ہے یا دیگر جو مسلم جو امہ ہیں اس کی کمزوریاں ہیں، کیا یہ ہمیشہ رہیں گی؟ ایسا نہیں ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پیغمبر آخر الزمان کو بھیجا ہی اس لیے دین حق دے کر لیظہرہ علی الدین کلہ، دنیا کے تمام باطل ادیان پر اسے غالب کر دیں۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آنے والا وقت ہے یہ امت مسلمہ کا وقت ہے، یہ مسلمانوں کا وقت ہے، اور یہ طاقتیں پسپا ہو رہی ہیں۔ ابھی جو ڈائلاگ چل رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، پہلے انہوں نے دھمکیاں دی، بہت کچھ کیا، لیکن یہ اپنے عزم مصمم کے ساتھ کھڑے رہے۔ میں نے سپریم لیڈر کے وہ الفاظ بھی سنے ہیں کہ آیت انہوں نے ایک پڑھی تھی قرآن کی ایسے گن لہرا کر کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے بہادر لوگوں کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے حکمران ہیں جو محض کشکول لے کر کھڑے ہیں، ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ یہ جو خوف کی فضا ہے اور جو بھیک مانگنے کی فضا ہے اور جو ہاتھ پھیلانے کی فضا ہے اور ہاتھ باندھنے کی فضا ہے اور سامراج کے سامنے جھکنے کی فضا ہے، خدا کے لیے امت مسلمہ کی صحیح قیادت آپ کریں اور ان فضاؤں سے آپ نکل جائیں۔ کوئی ہم ایسا لفظ نہیں بولنا چاہتے جو اخلاق سے گرا ہوا ہو، بالکل ٹھیک ہے، بالکل باوقار بات کریں گے، اور لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد امت مسلمہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر فلسطین کی آزادی میں، کشمیر کی آزادی میں کامیاب ہوگی، کامیاب ہوگی، کامیاب ہوگی۔ جیسے کسی نے کہا پتھر پہ پانی پڑے جو متصل، بے شک گھس جائے پتھر کی سل۔ سبحان اللہ جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت گفتگو ہمارے علماء کرام کی، اور ظاہر ہے کہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس پر گفتگو چلتی رہے تو باتیں ہوتی ہی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمارے درمیان اتحاد کی فضا کو قائم فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں جناب علامہ عبدالخالق فریدی صاحب آپ کا، جناب علی عدنان زیدی صاحب آپ کا، اور ہمارے بہت ہی محترم راجہ عبید الرحمن حسینی صاحب آپ کا، کہ آپ لوگ اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور پروگرام کا اختتام روایت کی طرح آج بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوگا۔ ہمارے درمیان دو بہترین آوازیں جناب وسیم عباسی صاحب اور تابش بھائی موجود ہیں جو نعت پڑھیں گے، اور ان کی نعت پر اختتام ہوگا۔ اپنے میزبان سید عمران مہدی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کری دو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، عطا کری تو شان کریمی کا صدقہ۔
रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किसे, न मांगूंगा तुझे से तो मांगूंगा किसे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इलाही हमेशा तू मसरूर रखना, बलाओं से हमको बहुत दूर रखना, बलाओं से हमको बहुत दूर रखना। परेशानियाँ हमको घेरे हुए हैं, परेशानियाँ हमको घेरे हुए हैं। मैं इनमें तेरा करम मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इलाही तुझे वास्ता पंजतन का, मेरे मौला इलाही तुझे वास्ता पंजतन का, हो शादाब ऊंचा दिलों के चमन का, ये दामन हमारे मुरादों से भर दे, ये दामन हमारे मुरादों से भर दे। करम की नजर एक खुदा मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता